رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک درخت ایسا بھی ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ مسلمان کو اس درخت سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ بتاؤ بھلا وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیالات جنگل کے مختلف درختوں کی طرف گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے، مگر میں مجلس میں کم عمر ہونے کی وجہ سے کچھ کہتا ہوئے شرما گیا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی بتا دیں وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ چہرے کا نور، نماز کی پابندی، تلاوت قرآن کا شوق، نیکیوں پر استقامت، رزق کی برکت، فتونوں سے حفاظت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، قبر کی روشنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، دل کا سرور، تہجد کی توفیق، گناہوں سے نفرت، روح کی طاقت، زندگی کا سکون، دعاؤں کی قبولیت، ایمان پر خاتمہ، درجات کی بلندی، جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز پڑھتے وقت کسی کو اونگ آ جائے تو اسے سو جانا چاہیے یہاں تک کہ اس سے نیند کا اثر ختم ہو جائے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ اونگ رہا ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتا وہ مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بد دعا دے رہا ہے۔ زمین سے پہلے پانی ہی پانی تھا۔ قدرتی طور پر ہر 2000 سال پہلے کعبہ کی جگہ اس پر سفید جھاگ پیدا ہوا۔ کچھ روز میں اس کو پلا کر زمین کر دیا گیا۔ پھر جب فرشتوں کو رب نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی تو انہوں نے اپنا اخلافات کا استحقاق یعنی حقدار ہونے کا دعویٰ پیش کیا اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کی حکمت پوچھی، مگر اس جرت کی مدارت میں توجہ کی نیت سے 7 برس عرش عظیم کا طواف کیا۔ حکم الہی ہوا کہ زمین میں بھی اس جھاگ کی جگہ نشان لگا دو جہاں میرے بندے خطا کر کے اس کے طواف سے مجھے راضی کیا کرے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں بیدار ہوئے اور فرمایا، سبحان اللہ، کس طرح رحمت کے خزانے نازل کیے گئے ہیں اور کس طرح فتنے نازل کیے گئے ہیں۔ کون ہے جو ہجرہ ولیوں کو جگائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرد ازواج مہر ان سے تھی تاکہ وہ نماز پڑھ لیں، کیونکہ بہت سی دنیا میں کپڑے پہننے والیاں آخر میں ننگی ہوں گی۔ اور آپ بھی نور نے بھی بیان کیا اور ان سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا، اللہ اکبر! جی ہاں، جنت میں جب مسلمانوں کو اولاد کی خوشی ہوگی تو وہ خوشی کرتے ہی اس کا حمل، پیدائش اور اس کی پوری عمر 30 سال بغیر کسی تکلیف کے ایک ساتھ میں ہو جائے گی۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا کہ آپ کی سواری لڑکھڑا گئی تو اس شخص نے کہا، بیڑا غرق ہو شیطان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ یہ مت کہو کہ شیطان کا بیڑا غرق ہو، کیونکہ جب تم یہ کہتے ہو تو شیطان اس پر پھولے نہیں سماتا، یہاں تک کہ یہ پھول کر ایک گھر کے مشعل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری قوت تسلیم کر لی، بلکہ کہو بسم اللہ، کیونکہ جب تم بسم اللہ کہتے ہو تو شیطان اتنا ذلیل ہو جاتا ہے کہ مکھی کے برابر چھوٹا ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں جو تصویر بنائی ہوئی ہے وہ آج تک کوئی دوسرا معاشرہ پیش نہیں کر سکا۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں کہا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس سے تشبیہ دینے میں حکمتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے، لباس سے اس کے عیب چھپتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے۔ تو بیوی کو خاوند کے لیے لباس کہا اور خاوند کو بیوی کے لیے لباس کہا کہ اب تم دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو جتنا قریب لباس ہو کرتا ہے۔ اب بتائیں، قریب کا اس سے بہتر تصور کوئی دوسرا پیش کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ خمیرہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے پیالہ حاضر خدمت کر دیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پینے لگے تو آپ رک گئے اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، خمیرہ تو نے کہاں سے لب لبا کر پیا تھا، کس جگہ سے منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا تھا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اس جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا۔ خاوند اپنی بیوی کی ایسی محبت دے گا تو وہ کیوں کر گھر آباد نہیں کرے گی؟ اب سوچئے کہ رحمت للعالمین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کا بچا ہوا پانی پیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا پانی وہ پیتے، مگر یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی مگر مچھلی کو زبان نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکم خداوندی عز و جل سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس رجیم مردود ہو کر مسخ شدہ بڑی صورت میں زمین پر پھینک دیا گیا تو وہ سمندر کی طرف گیا تو اس سے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی، جسے اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ بحور کے جانوروں کا شکار کرے گا۔ تو مچھلی نے تمام دریائی جانوروں تک آدم علیہ السلام کی کہانی سنائی۔ اس ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زبان کے شرف سے محروم کر دیا۔